میں پچھلے 1 گھنٹے سے یونیورسٹی کے باہر کھڑا اس سر پھری لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، حالانکہ میں اسے فون کر کے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں پہنچ چکا ہوں، جلدی باہر آ جاؤ، مگر وہ مشل ہی کیا جو بات مان جائے۔ گرمیوں کی حبس زدہ دوپہر میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود چلچلاتی دھوپ فرنٹ شیشے سے میرے منہ پہ پڑ رہی تھی۔ میں پچھلے 1 گھنٹے میں 10 سگریٹ پی چکا تھا۔ تنگ آ کے میں نے موبائل پکڑا اور آخری میسج مشل کو کیا، اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر باہر نہیں آئیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر شکایت مت کرنا۔ میرا میسج اس نے سین کر لیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے 5 منٹ کا کہا ہے تو میں واقعی 5 منٹ کے بعد چلا جاؤں گا۔ اس لیے ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے، ماتھے پہ بل ڈالے، اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، میری ڈرائیونگ سیٹ کے پاس آ کے کہنے لگی، میرا بیگ ڈگی میں رکھو۔ وہی مغرورانہ انداز لیے وہ مجھ سے یوں بات کرتی تھی جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں۔ میں نے زچ ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مجھ پہ حکم صادر کر کے وہ فرنٹ ڈور کھول کے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، گاڑی سے نیچے اتر کے اس کا بیگ ڈگی میں رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی کی بڑھتی رفتار کو دیکھ کے وہ میری طرف دیکھ کے بولی، گاڑی آہستہ چلاؤ زامل۔ میں نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ اب میں مین روڈ پہ آ چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار مزید تیز دیکھ کے مشل غصے میں بولی، میں کہہ رہی ہوں گاڑی آہستہ چلاؤ، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ اوکے، میں نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا، لیکن اندر تو میرے بھی الاؤ سا دہک رہا تھا۔ میں گاڑی کی اسپیڈ اور بڑھا چکا تھا۔ زامل، میں بابا جانی کو فون کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا، شوق سے کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی تیز رفتاری سے میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ باہر سے وہ جتنی مرضی بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اندر سے خوفزدہ ہے۔ میں گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا تو اس نے اپنا موبائل پرس میں سے نکالا اور اپنے باپ کو کال کرنے لگی۔ بابا جانی، آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ہاسٹل سے پک کرنے کے لیے ڈرائیور کو بھیجا کریں یا پھر کسی اور کو۔ آپ کیوں اس خردماغ شخص کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ یہ کسی دن میرا ایکسیڈنٹ کروا دے گا۔ آپ کو پتا ہے یہ کتنی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے گاڑی کے ٹائر اس رفتار سے چلنے کی وجہ سے بلاسٹ کر جائیں گے۔ بابا جانی، آپ بات کریں اس سے۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کے میرے اندر جلتے ہوئے الاؤ پہ جیسے اوس پڑی۔ لو، بابا سے بات کرو، وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور اسے آف کر کے پچھلی نشست پہ پھینک دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی ہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میں کسی بھی صورت میں گاڑی کی رفتار کم نہیں کروں گا۔ گاؤں کی کچی پکی سڑکوں پہ میں نے گاڑی کی سپیڈ کم کی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی اور گاڑی پورچ میں لگی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے کہا، آئندہ مجھے ویٹ مت کروانا، ورنہ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے گاڑی چلا کے لاؤں گا۔ میری بات سن کے وہ غصے سے لال بھبوکا ہوئی۔ آئندہ میں کبھی تمہارے ساتھ آؤں گی ہی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی سے نیچے اتری، گاڑی کا ڈور زور سے بند کر چکی تھی اور ملازم سے اپنا سامان اندر لانے کا کہتے ہوئے حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اترا، حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ سامنے ہی وہ آغا معظم کے گلے لگی میری ہی شکایتیں لگا رہی تھی۔ بابا جانی، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے، یا تو ڈرائیور کو بھیجا کریں یا پھر حیات کو۔ آج کے بعد اگر زامل مجھے لینے آیا تو میں واپس حویلی آؤں گی ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زامل کا بچہ ہوا میں گاڑی اڑاتا ہوا لایا ہے؟ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں موت کے کنویں میں سفر کر رہی ہوں۔ میں آغا معظم کے سامنے با ادب جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں زامل؟ آپ کو پتا تو ہے مامو جان، مشل کو مجھ سے ویسے ہی خدا واسطے کا بیر ہے۔ جھوٹ تو یہ یوں ہی بولتی ہے جیسے سچ بول رہی ہو۔ میری ایسی کیا مجال کہ میں گاڑی تیز چلاؤں، خاص طور پہ جب آپ کی لاڈلی گاڑی میں سفر کر رہی ہو۔ گھڑی دیکھ لیں مامو جان، میں وقت پہ ہی پہنچا ہوں، بلکہ پورے 10 منٹ لیٹ ہوں۔ اتنے گھنٹے میں کیا تیز رفتاری سے گاڑی چلا کے پہنچ سکتا تھا؟
آپ خود سوچ لیں۔ جھوٹ بولنا میں اسی لڑکی سے سیکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی۔ مشل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، منہ حیرت سے کھلا تھا۔ بابا جانی یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آغا معظم کے ساتھ لگ کے بولی۔ میری کیا مجال ہے ماموں جان کہ میں جھوٹ بولوں، سب کو پتا تھا کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آغا معظم نے مشل کی طرف دیکھا۔ آئی تو تم وقت پہ ہو، پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ میں دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا جو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ اس نے لیٹ کیا تھا، اور یہ بات وہ اپنے باپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، اور یہ سب اس نے مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، اور میں نے وہ 1 گھنٹہ فل اسپیڈ میں گاڑی چلا کے پورا کر لیا تھا۔ آئندہ سوچ سمجھ کے میرے ساتھ یوں کرے گی۔ بابا جانی مجھے زامل کے ساتھ نہیں آنا۔ میں نے کہا سن لیا ماموں جان آپ نے، اصل مسئلہ یہ ہے، جب یہ میرے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتی تو پھر آپ یا تو ڈرائیور کو بھیج دیا کریں یا پھر حیات کو۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ میں جانتا تھا کہ میری بات ماموں جان پہ ناگوار گزرے گی۔ ایسے بھی کون سے پہاڑ توڑنے کو کہہ دیا، تم ویسے بھی شہر سے واپس ہی آ رہے تھے۔ تبھی ممانی جان آ گئی۔ آغا آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی کی عادت کا نہیں پتا، ہر بات پہ جھوٹ بولتی ہے، اس بیچارے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آج تک کبھی اس نے آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ جاؤ بیٹا تم نہا دھو کے فریش ہو کے آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ بڑی ممانی کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے، شاید ان کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا۔ امی آپ کو ہمیشہ میں ہی غلط کیوں لگتی ہوں؟ پتہ نہیں آپ کے اندر ہمدردی کا کیڑا اتنا زیادہ کیوں ہے جو بے نسل لوگوں کو بھی آپ عزت دینے سے باز نہیں آتی۔ مشل کی یہ بات سن کے میرے اندر خون کی آگ دوڑ پڑی تھی۔ وہ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی مجھ سے کہنے لگی بیٹا اس کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دیا کرو، بہت بدتمیز اور منہ پھٹ ہو گئی ہے، یہ تمہارے ماموں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ماموں بھی وہیں موجود تھے لیکن انہوں نے مشل سے کچھ بھی نہیں کہا، اور کیوں کہتے، ان کی لاڈلی جو تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا جو اس حویلی میں سب سے چھوٹا کمرہ تھا، لیکن میرے حساب سے ٹھیک تھا۔ ایک یتیم بھانجے کے لیے کوئی بس اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا میرے بڑے دونوں ماموں کر رہے تھے۔ واش روم میں جا کے شاور لیتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا میرا پورا وجود آگ کی بھٹی میں جل رہا ہے، میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ بہت آسان لفظ ہے کم نسل، بے نسل، لیکن سننا کتنا مشکل ہے۔ یہ لفظ میرے اندر ایسا الاؤ بھڑکا دیتا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا میں خود کو آگ لگا لوں۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی میرے اندر کی آگ کو کم نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بہت کی، ابھی تک کر رہا تھا۔ بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جاتا، بس صرف ایک بار، شاید میں دنیا کا واحد مرد ہوں گا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ میری مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، ٹھنڈا پانی میرے سر اور وجود سے بہہ کے گر رہا تھا، لیکن میرے اندر انگارے دہک رہے تھے۔ اس پہ اس لڑکی کی زبان سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کے میرا جی چاہتا تھا اسی کو تہس نہس کر کے رکھ دوں، لیکن پرورش میں نے شاہ حویلی میں پائی تھی، اور شاہ حویلی کا مجھ پہ احسان تھا، وہ مجھ جیسے بے نسل کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ میں شاور لے کے باہر آیا، میری آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں، شاید اندر کی آگ اور ٹھنڈے پانی نے آنکھوں کو متاثر کیا تھا۔ میں باہر آیا، ٹیبل پہ کھانا لگ چکا تھا۔ بڑی ممانی کہنے لگی آؤ زامل بیٹا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس شہر جاؤں گا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، ابھی تو تم آئے ہو، ابھی جانے کی بات کر رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ویسے بھی کچھ ہی دیر میں شام ہو جائے گی، رات کا سفر مت کیا کرو، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے۔ میں نے کہا ممانی کچھ نہیں ہوتا، مجھے کیا ہونا ہے، مجھے بہت سخت جان ہوں میں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، اور ابھی بالکل بھی بھوک نہیں ہے ورنہ میں ضرور کھاتا۔ ایک واحد وہی تھی جن سے چاہا کہ بھی میں بے رخی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے ماں کا دوسرا روپ تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میں 6 فٹ کا ہٹا کٹا مرد اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔
کرسی کھینچ کے انہوں نے مجھے بٹھایا. چلو شاباش کھانا کھاؤ، اور رات کا سفر تم بالکل بھی نہیں کرو گے. کل سویرے سویرے نکل جانا. تمہاری پسند کا کھانا بنوایا ہے میں نے. مہینوں بعد آتے ہو اور پھر بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے، اتنی مصروفیت ہو گئی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا. ماموں اور مشل بھی اپنے اپنے کمروں سے آ چکے تھے. وہ بڑے ماموں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. بابا 2 دن تو میں سو کے گزاروں گی، مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، اور اس کے بعد آپ مجھے واپس ہاسٹل چھوڑنے جائیں گے، یا پھر حیات سے کہہ دیجیے گا، اس کے ساتھ سفر قدرے بہتر ہوتا ہے. ماموں جان کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں. دراصل آج کل وہ زمینوں میں مصروف تھا، اس لیے میں نے اس سے کہنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ اس نے انکار نہیں کرنا تھا. پھر مجھ سے کہنے لگے ہاں میاں، یہ تم کیا شہر کے ہی ہو کے رہ گئے ہو، جانتے ہو نا یہاں پہ بھی 100 بکھیڑے ہوتے ہیں. ماتھے پہ وہی بل تھے جو مجھے دیکھتے ہی پڑ جاتے تھے. ماضی ان کے دل و دماغ سے کبھی نکل ہی نہیں پایا تھا، اور شاید نکل بھی نہ سکتا. میں نے کہا آپ حکم کریں ماموں جان، کیا کرنا ہے میں کر دیتا ہوں. حکم تو میں تب کروں گا نا برخوردار جب تم مجھے یہاں حویلی میں نظر آؤ گے. کیا کر رہے ہو تم شہر میں؟ ماموں جان میں نے آپ سے کہا تھا اپنے دوست کی مل میں جاب کر رہا ہوں، رہائش بھی وہیں ملی ہوئی ہے. میں نے پلیٹ میں سادہ چاول اور دال ڈالتے ہوئے کہا. ممانی جانتی تھی کہ مجھے دال چاول بے حد پسند ہے، اس لیے جب بھی میں آتا تھا تو اپنے ہاتھ کے دال چاول ضرور بناتی تھی، اور خود بناتی تھی کیونکہ مجھے ان کے ہاتھ کے دال چاول بے حد پسند تھے. ساتھ میں اچار بھی تھا. نوکری؟ ماموں نے زیر لب بڑبڑایا. شاہ خاندان میں رہ کے تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی دوسروں کی چاکری کرتے ہوئے؟ ماموں کی بات پہ مشل تنزیہ مسکرائی. حالانکہ منہ سے کچھ نہیں بولی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کافی تھی مجھے یہ باور کروانے کے لیے کہ میرا تعلق تو شاہ خاندان سے ہے ہی نہیں، جو اپنی چپل تک خود سے نہیں پہنتے، ان کے ملازمین انہیں پہناتے ہیں. اور تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تم ہم سے پوچھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑے غصے میں لگ رہے تھے. حالانکہ صرف 4 ماہ ہی ہوئے تھے مجھے اس حویلی کی غلامی چھوڑے ہوئے، لیکن شاید یہ میری عمر قید تھی. چھوڑ دو یہ نوکری چاکری، حویلی آؤ، بہت کام ہوتے ہیں. حالانکہ دال اور چاول بے حد مزے کے تھے، لیکن میرے حلق سے اترنے مشکل ہو گئے تھے. آہا، بچے کو کھانا تو کھانے دیں، 2 مہینے بعد آیا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ میرے بچے کو ڈھنگ سے کھانا پینا بھی ملتا ہے کہ نہیں. ممانی نے بڑے پیار سے کہا تھا. ان کا لہجہ ایسا ہی میٹھا ہوتا تھا کہ آغا معظم بھی ان سے اونچے لہجے میں بات نہیں کر پاتے تھے. میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پلیٹ پیچھے کھسکا دی. سامنے رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اپنے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہو تم؟ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. ماموں جان نے پھر سے اسی سخت لہجے میں کہا. نہیں بس بھوک نہیں ہے، کچھ دیر آرام کر لوں گا، یا پھر کوئی کام ہے تو بتا دے. پتہ نہیں کیوں میں اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو کم نہیں کر پایا تھا. بکو مت اور بیٹھو یہاں پہ، کھانا کھاؤ، کام کی تفصیل بھی تمہیں بتا دوں گا، اور تم کہیں نہیں جا رہے ہو. جس لہجے میں وہ بول رہے تھے میں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا تھا، اس لیے میں ویسے ہی کھڑا رہا، سر جھکائے، اپنے دونوں ہاتھ کمر کی طرف کیے، آپس میں جوڑے ہوئے کسی غلام کی طرح. ماموں جان بھوک نہیں ہے. زامل بیٹھو. میں نے ایک نظر ممانی کی طرف دیکھا. جس قدر ماموں غصے میں تھے وہ بھی نظریں چرا گئیں. دوسری نظر میری مشل پہ پڑی. اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت مجھے بتا چکی تھی کہ یہ آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے. اپنے باپ کو نہ جانے میرے خلاف کیا کیا پٹیاں پڑھا چکی تھی کہ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا. میں دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا. ممانی نے پلیٹ میرے سامنے رکھ دی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا کھانا کھاؤ. مجھے لگ رہا تھا کہ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسا ہوا ہے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر چاول اتارا. ابھی کھانا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ حیات حویلی کے اندر داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی مشل کا چہرہ چہکا، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. البتہ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے. آتے ہی حیات نے آغا معظم شاہ کو سلام کیا. سلام تایا جی.
وعلیکم السلام، جیتے رہو، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ہاں کھانا تو کھاؤں گا، بہت بھوک لگی ہے۔ پھر مشل سے کہنے لگا کھانا ختم کر لو پھر میرے ساتھ چلو، تمہیں رودابہ بہت مس کر رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ مشل کو مس کون کر رہا ہے، وہ جو کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ 2 دن اس نے سو کے گزارنے ہیں۔ حیات کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھ کر فوراً سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بس کھا چکی ہوں، تم کھانا کھاؤ، میں ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ اس نے نہ آغا معظم سے اپنے لیے اجازت طلب کی، نہ اپنی ماں کو بتانے کی ضرورت محسوس کی۔ یہ اصول شاید صرف میرے لیے ہی تھا، ان کی اپنی اولادوں کے لیے نہیں تھا۔ آغا معظم کا سارا غصہ مجھی پہ نکلتا تھا۔ شادی کے 10 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور مشل میں ان کی جان بستی تھی۔ میری پلیٹ میں ابھی بھی چاول پڑے ہوئے تھے، ہر چمچ کے ساتھ مجھے پانی کا گھونٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ حیات کہنے لگا اچھی بات ہے تم بھی حویلی میں نظر آ گئے، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ اب تم عید کے چاند ہو گئے ہو، عید پہ ہی نظر آیا کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پلیٹ میں بھنے ہوئے گوشت کا سالن ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، بڑے ماموں کہنے لگے اب یہ تمہیں حویلی میں ہی نظر آیا کرے گا، یہ تو تمہاری تائی اماں نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کے شوق کی خاطر اسے چند مہینے کی چھوٹ دے دی۔ بھلا شاہوں کی پچھلی 10 پشتوں سے کبھی کسی نے چاکری کی ہے؟ حیات کہنے لگا خون کا اثر بھی تو رنگ دکھا جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ خیر بابا جانی آپ سے ملنا چاہتے تھے، شاید 1-2 روز میں وہ آئیں۔ بمشکل میں نے وہ چاول ختم کیے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ماموں جان کوئی کام ہے یا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ ہاں ہاں جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو، شام کو میرے ساتھ تم زمینوں پہ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ 5 بجے تک اپنے کمرے سے باہر آ جانا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو مشل کہنے لگی زامل پہلے حیات کی گاڑی اپنی نگرانی میں دھلوا دو، ہمیں ابھی 10 منٹ میں نکلنا ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا، وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ۔ میں بڑی خاموشی سے حویلی کے اندرونی حصے سے باہر آیا۔ حیات کی گاڑی یوں تو صاف ہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو جان بوجھ کے مجھے نیچا دکھانے کی تکلیف ہے۔ مالی باغ میں پانی دے رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے پائپ پکڑا اور حیات کی گاڑی پر پائپ سے پانی ڈالنا شروع کیا۔ پھر گاڑی کا بونٹ کھولا اور پائپ سے اس پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کے مالی اور وہاں پہ کھڑے گارڈز مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی میری شکایت لگاتا۔ پھر میں نے بونٹ بند کر دیا، مجھے پتا تھا کہ اب یہ گاڑی چلے گی ہی نہیں۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بلایا، خدا بخش ادھر آؤ۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا، جی صاحب جی۔ میں نے کہا یہ گاڑی پہ کپڑا مار دینا۔ یہ کہہ کے میں اندرونی حصے میں آ گیا۔ میں نے کہا میں نے گاڑی اپنی نگرانی میں صاف کروا دی ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دو مجھے۔ میں سیدھا مشل کے سامنے ہی جا کے کھڑا ہوا تھا اور اسی سے میں مخاطب تھا۔ نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، تم آرام کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کے وہ حیات کا ہاتھ پکڑ کے باہر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی، میں نے ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ حیات مسلسل گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا لیکن گاڑی سٹارٹ ہو نہیں رہی تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ہاتھوں سے حیات کی گاڑی دھلوانے کا، مجھ پہ یہ ثابت کرنے کا کہ میں ایک بے نسل انسان ہوں، تو اب میں تمہیں بے نسل بن کے دکھاؤں گا۔ میں نے پردہ درست کیا اور بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ کمرے میں ایک AC موجود تھا، روم فریج بھی تھا، لیکن میں نے چلایا نہیں تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں شاہوں کی حویلی کے کتے کے برابر تھی، جسے اچھا کھانا دیا جاتا ہے، رہنے کے لیے ایک صاف ستھری جگہ دی جاتی ہے، لیکن اس کا کام شاہوں کے کہنے پہ بھونکنا ہی ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں، میری حیثیت اس گھر میں کبھی بھی نہیں بڑھے گی، اتنی ہی رہے گی۔ ماموں کہیں گے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں گا، وہ کہیں گے زامل تم نے یہاں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا ہے، تو پھر میں نے کھڑے ہی رہنا ہے۔ بس ایک ممانی تھی جنہیں پتہ نہیں کیوں مجھ پہ اتنا ترس آتا تھا، مجھ جیسے بے نسل پہ۔ بچپن میں کئی تھپڑ کھائے تھے میں نے اپنے ماموں سے، اور اس وقت تھپڑ پہ درد بھی ہوتا تھا، میں سسکیوں سے روتا تھا۔
لیکن ممانی میرے پاس آ جاتی، مجھے اپنے ساتھ لگاتی، میرے رخسار پہ لوشن لگاتی۔ ایسے نہیں روتے بیٹا، میں سمجھاؤں گی آغا کو، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے کھانا کھلاتی تھیں۔ شاید ایک اس ہمدرد خاتون کی خاطر میں ساری بدتمیزیاں برداشت کر جاتا تھا۔ جیسے آغا معظم شاہ تھے، بیٹی بھی ان کی بالکل ویسی تھی، بد لحاظ۔ چھوٹے ماموں رجب شاہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا حیات شاہ تھا، اس سے چھوٹا روحان شاہ اور بیٹی رودابہ، جو مشل سے 1 سال بڑی تھی، کیونکہ شادی کے 10 سال کے بعد اس کی آمد اس دنیا میں ہوئی تھی، اس لیے چھوٹے ماموں کے 3 بچے اس سے بڑے تھے۔ مگر پھر بھی اس کے اندر ادب، لحاظ، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے ایسے ہی بات کرتی تھی، تم کر کے۔ حالانکہ حیات مجھ سے 2 برس بڑا تھا اور مشل سے تو 10 سال بڑا ہوگا، مگر وہ اس سے بھی تم کہہ کے ہی مخاطب ہوتی تھی۔ میں تو خیر عزت کے کسی زمرے میں آتا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ جب 4:45 کا الارم بج اٹھا۔ جلدی سے میں اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، اپنے کپڑے درست کر کے باہر آ گیا، گیلے ہاتھ ہی بالوں پہ پھیر کے بالوں کو درست کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ بڑے ماموں وہیں صوفے پہ براجمان تھے، مجھے دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پسٹل کہاں ہے تمہاری؟ وہی کرخت لہجہ تھا۔ پسٹل؟ سب خیریت ہے؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو بس۔ پسٹل کہاں ہے تمہاری؟ جی الماری میں ہوگی۔ ہوگی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ لے کے آؤ۔ 4 مہینے شہر کیا رہ گئے، یہاں کے طور طریقے بھول گئے۔ میں کمرے میں آیا، الماری کے دراز میں سے پسٹل نکالی، اسے لوڈ کیا اور اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا۔ باہر آیا تب تک بڑے ماموں لاؤنج سے باہر جا چکے تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ حیات کی گاڑی ابھی بھی باہر کھڑی تھی اور وہ دوسری گاڑی میں گیا تھا۔ ماموں کو دیکھتے ہی ڈرائیور فوراً سے کھڑا ہو گیا اور ان کی بلیک پجارو کی طرف بڑھا۔ خدا بخش، گاڑی کی چابی دو، گاڑی زامل چلائے گا۔ ڈرائیور نے چابی مجھے پکڑا دی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی میں نے حویلی سے باہر نکالی، زمینوں کی طرف لے جانے لگا تو ماموں کہنے لگے ایسے کرو، مین روڈ کی طرف لے کے جاؤ۔ میں نے کہا ماموں شہر جانا ہے کیا؟ وہ تو شہر جاتے ہی نہیں تھے، بہت مجبوری ہوتی، بہت ضروری کام ہوتا تبھی شہر کا رخ کرتے تھے۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پتہ نہیں کس بات کی تپ چڑھی ہوئی تھی انہیں۔ میں نے گاڑی پکی سڑک کی طرف موڑ لی، وہ سڑک خاصی سنسان رہتی تھی۔ کہنے لگے گاڑی تیز چلاؤ، حالانکہ وہ زیادہ تیز اسپیڈ میں گاڑی چلواتے نہیں تھے۔ میں نے گاڑی کی اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی۔ میں سامنے ہی دیکھ رہا تھا، ماتھے پہ بل ہنوز تھے۔ میں نے تھوڑی سی اور بڑھا دی، اور زیادہ تیز۔ میں نے کہا اور کتنی تیز ماموں جان؟ کہنے لگے اتنی تیز جتنی اسپیڈ سے تم مشل کو یہاں لے کے آئے ہو۔ مجھے بھی تو پتا چلے تمہارے دل میں میری بیٹی کے لیے کیا زہر بھرا ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگا میں سچ نہیں جان پاؤں گا؟ میرے ہاتھوں میں پلے ہو تم، اور تم یہ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ مشل میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری زندگی ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور میری بچی کو ایک کھرونچ بھی آئی تو یاد رکھنا زامل، میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دوں گا۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں میں کیسا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اٹھنے والی ہر نفرت بھری نگاہ کو میں تن سے الگ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تم اگر میرے سامنے ہو تو یہ صرف صفیہ کی وجہ سے ہے۔ مجھے بیٹے کی کوئی خواہش نہیں تھی، میرے لیے سب کچھ میری بیٹی ہے، لیکن یہ صفیہ کی خواہش کا نتیجہ ہے کہ تمہیں میں نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے، لیکن اپنی بیٹی پہ کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا میں۔ گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ تقریباً 4-4.5 میل تک کا گاڑی میں چلا چکا تھا۔ وہ مجھے یہ بتانے کے لیے یہاں لائے تھے کہ میری اوقات کیا ہے۔ میں نے کہا گاڑی موڑ لوں؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی بدتمیزی نظر نہیں آ رہی تھی، اور آئے گی بھی نہیں، میں جانتا تھا۔ کہنے لگے گاڑی سے اترو۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کیا کریں گے۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، گاڑی کو موڑا اور واپس لے گئے۔
جہاں میں کھڑا تھا وہاں بہت کم کوئی گاڑیاں گزرتی تھیں۔ اب 4 میل تک مجھے پیدل چل کے حویلی پہنچنا تھا، اور یہ میری سزا تھی اس سر پھری لڑکی کی بدتمیزی نہ برداشت کرنے کی، اسے منہ توڑ جواب دینے کی۔ میں نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ میں تیز قدموں سے واپسی کی طرف جانے لگا۔ اندھیرا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ دائیں بائیں دونوں جانب جھاڑیاں تھیں، جنگل تھا جہاں سے گیدڑوں کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھیں، جو رات کے اندھیرے میں اکثر یوں ہی سڑکوں پہ گھومتے تھے، کبھی گیدڑ کبھی بھیڑیے۔ شاید اسی لیے ماموں نے میرا احساس کرتے ہوئے مجھے پسٹل ساتھ رکھنے کے لیے کہا تھا کہ کہیں وہ مجھے چیڑ پھاڑ نہ کھائے۔ آخر شاہوں کی حویلی کا کتا تھا میں، اتنی عزت تو مجھے مل ہی سکتی تھی کہ مجھے بھیڑیے چیڑ پھاڑ کے نہ کھاتے۔ ایسی سزائیں بچپن میں مجھے بہت تکلیف دیتی تھیں، لیکن اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ کئی کلومیٹر میں پیدل چل سکتا تھا، بہت سٹیمنا تھا میرے اندر، حد سے زیادہ، اتنا جتنا نہ حیات میں تھا نہ روحان میں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر میں حویلی پہنچ گیا تھا۔ میں پورا پسینے سے شرابور تھا، کیونکہ حبس زدہ موسم تھا اور رات کو بھی ہوا قسمت سے ہی چلتی تھی۔ حویلی واپس آیا، لیکن سامنے کھڑی روشنا کو دیکھ کے حیرت ہوئی۔ ماتھے پہ بل ڈالے ناراض ناراض سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا۔ جہاں وہ کھڑی تھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے مجھے وہیں سے گزرنا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو میری کلائی پکڑ لی۔ بڑے بے مروت ہو، 2 مہینے بعد آئے ہو اور سلام سے بھی گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوائی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آئے گی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے، مجھے بتائے بنا تم چلے گئے تھے، اور اب آئے ہو تو نخرے مجھے دکھا رہے ہو۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا سارا قصور تمہارا ہے، تم نے ہی دعائیں مانگی ہوں گی رو رو کے کہ میں شہر میں نہ رہوں، واپس گاؤں آ جاؤں۔ میری بات سن کے کہنے لگی تو کیا نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ میں نے کہا نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ تم کیوں سب لوگ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ میں شہر میں بہت سکون سے تھا۔ روشنا کہنے لگی لیکن میں تو نہیں تھی، مجھے تم پل پل یاد آتے تھے۔ مومانی سے پتہ چلا کہ تم شہر میں نوکری کرنے لگے ہو اور اب بہت کم کم حویلی آیا کرو گے۔ پورے 4 مہینے کا وظیفہ کیا تھا میں نے۔ عامل بابا نے کہا تھا 4 مہینے پورے ہوں گے نہیں اور تم آ جاؤ گے، اور پتہ ہے کل میرا وظیفہ ختم ہوگا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ شاہوں کے خاندان سے ہو کے عاملوں پہ یقین رکھتی ہو؟ اس نے کہا شش چپ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں وہ، صرف وظیفے بتاتے ہیں، اللہ قسم کوئی تعویذ تھوڑی پہنائے ہیں گلے میں، نہ کوئی مراد کا دھاگا باندھا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے وظیفوں میں بڑی طاقت ہے، اور اب تو میرا یقین بھی پکا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مومانی صفیہ نے بتایا کہ تم واپس حویلی آئے ہو، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ بڑے بہانے بنا کے آئی ہوں اور تمہارے لیے باداموں کا حلوہ اپنے ہاتھ سے بنا کے لائی ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے۔ آؤ ساتھ میں چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت تو باداموں کے حلوے کی کمی محسوس ہو رہی ہے، 4 میل چل کے آیا ہوں۔ میری بات پہ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیوں پیدل کیوں چل کے آئے ہو؟ گاڑیوں کو آگ لگ گئی تھی کیا؟ تمہارے لیے کوئی گاڑی نہیں ہے اس گھر میں۔ میں نے کہا چھوڑو تم حلوہ لے کے آؤ اور چائے ذرا کڑک سی بنانا۔ کہنے لگی اچھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کیا، ہاتھ منہ دھو کے جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، وہ ٹرے میں چائے اور بادام کا حلوہ رکھ کے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ حلوہ بے حد مزے کا تھا۔ روشنا میری خالہ ذات تھی، حالانکہ خالو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن روشنا پتہ نہیں کیوں مجھے چاہتی تھی، پسند بھی کرتی تھی، بلکہ حد سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں نے کہا خالو کو پتہ تھا کہ تم یہاں آئی ہو اور میرے لیے حلوہ لائی ہو؟ کہنے لگی مرنا تھا کیا میں نے بابا کو یہ بتا کے؟ بس میں نے کہہ دیا کہ ایسے ہی جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جانتی ہو نا مجھ پہ اتنی مہربانیاں کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے روشنا، یہ تم بھی جانتی ہو، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ تمہارے خاندان والے کبھی بھی مجھ جیسے نوجوان سے تمہاری شادی نہیں کریں گے، اور اس پہ تمہارے بابا جی کے چلے بھی کام نہیں آئیں گے۔
میرا اتنا خیال نہ رکھا کرو۔ میری بات سن کے کہنے لگی مجھے نا زیادہ ڈرایا نہ کرو، بہت نازک دل ہوتا ہے لڑکیوں کا، اگر ڈر کے مارے فوت ہو گئی پھر؟ وہ واقعی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں میں میرے خواب مت سو جاؤ، روحان بھی تو تمہارا کزن ہے، تو اگر تم اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی مجھے مت ڈرایا کرو، مجھے بابا جی کے طاقتور وظیفوں پہ بڑا یقین ہے، جیسے تم واپس آئے ہو نا مجھے مل بھی جاؤ گے۔ میں نے کہا بڑی عجیب لڑکی ہو تم، میں تو ویسے ہی بن مانگی دعا تھا، مجھے دعاؤں میں مانگ کے تمہیں کیا ملے گا، میری حیثیت اتنی خاص نہیں ہے، اس حویلی میں میری بیوی بن کے تم بھی بے حیثیت ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی مجھے منظور ہے، بس تم قدم پیچھے مت لینا، ورنہ سوچ لینا اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو مر جائے گی تمہاری روشنا۔ اس نے یہ کہا اور بے ساختہ میرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ